ہائے نازن جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین KTN जी मुहर्रम उल हराम जे हवाले सां जेका ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आहे उहो तव्हां 10 ॾींहं खां ॾिसो था. ऐं जेको फ़लसफ़े शहादत आहे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हनि जो ऐं उन्हनि जा जेका असहाब हुया, छो करबला पहुता, छा फ़लसफ़ो आहे, ऐं न सिर्फ़ु इहा इस्लाम कीअं बचियो, कहिड़ी कहिड़ी अहिड़ी शयूं हुयूं जेके बचाइणु ज़रूरी हुयूं, ऐं इमाम हुसैन आली मक़ाम क़याम कयो यज़ीद जे ख़िलाफ़ु. ऐं अॼु ताईं जेको इस्लाम ज़िंदा आहे, जेका अज़ान थिए थी, जेका इबादत थिए थी, इहा सॼी करबला जे उन वाक़े खां पोइ मौजूदु आहे. ऐं जेको उरूज आहे इस्लाम जो, उन में करबला जो जेको वाक़ियो आहे उहो हिकिड़ो रोशन मीनार आहे. असां सां मौजूदु आहिनि इंतहाई क़ाबिल एहतराम मुफ़स्सिर क़ुरान, मुहक़िक़ क़ुरान, शाइर, अदीब, ज़ाकिर, आलमी शोहरत रखंदड़ पाकिस्तान जो हिकिड़ो वॾो आलिम क़िबला मोहतरम जनाब सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी अॼु असां सां मौजूदु आहिनि. अस्सलामु अलैकुम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. क़िबला शहनशाह हुसैन नक़वी जेको अॼुकल्ह जेका हिकिड़ी वहदत जी ॻाल्हि ऐं तमामु जेका मुसलमाननि जा हाणे फ़िरक़ा आहिनि उन्हनि में इतिहाद जो हिकिड़ो सिंबल आहे ऐं एतिराम आहे तमामु फ़िरक़नि में क़िबला जो. क़िबला सां असां शुरू कंदासीं त क़िबला काबा सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी साहब जी किथे पैदाइश थी, इल्मु किथां हासिलु कयो, मदरसा कहिड़ा जॉइन कया ऐं कीअं इहा सॼो थियो. क़िबला वॾी महिरबानी तव्हांजी KTN खे तव्हां टाइम ॾिनो ऐं असां वॾा थोराइता आहियूं तव्हांजा. थोरो माण्हू इहो उन्हनि खे इहा आहे क्यूरियोसिटी त तव्हांजी जेका बर्थ प्लेस आहे ऐं तव्हां जिथे तालीम हासिलु कई इब्तिदाई, इन खां पोइ तव्हां जेको इहो सिलसिलो शुरू कयो, तव्हां थोरो पंहिंजी ऑटोबायोग्राफी जे हवाले सां आगाह कयो. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मुंहिंजी तरफ़ां बि सभिनीनि खे सलाम ऐं आली मदद ऐं दुआऊं. मुंहिंजे लाइ बि सआदत जो मक़ाम आहे त पंहिंजे हिन सिंध जे चैनल जेको मआरूफ़ चैनल आहे हिननि खे ॾिसनि था माण्हू ऐं हिन जी सहाफ़त में बि ऐं उहे बि ख़बरुनि में उहे तज्ज़ियनि में घणो पंहिंजो किरदारु आहे. मुंहिंजो असुलु शहर ख़ैरपुर आहे ऐं ख़ैरपुर शहर में मुंहिंजी विलादत थी ऐं हुते ई स्कूल जी तालीम, पोइ स्कूल कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल, अॻु में प्राइमरी स्कूल असांजो सुल्तानुल मदारिस, प्राइमरी में सुल्तानुल मदारिस में हुयासीं, पोइ कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल ऐं मैट्रिक मां हैदराबाद मूं अलामा इक़बाल हाई स्कूल मूं मैट्रिक कई. हुन ई साॻे माना मैट्रिक खां पोइ क़ौम हौज़ो जेको हौज़ो इल्मिया आहे असांजो वॾो मर्कज़ आहे दीनी तालीम जो, हुतां पंहिंजी तालीम शुरू बि हुतां ई कई ऐं तक़रीबन जेसि ताईं बि चओ दर्स ख़ारिज आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी ऐं आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी जो दर्स ख़ारिज बि हुते ई पढ़ियो. ऐं पोइ ख़िताबत ऐं ज़ाकिरी जो शौक़ु बचपन सां हो. मौलाना मोहम्मद नक़वी साहब मुंहिंजा जेका बुज़ुर्ग ऐं वॾा भाउ हुया हू मुंहिंजो उस्तादु हुया ऐं उन्हनि जी माना मूंखे लिखी ॾींदा हुआ मजलिसूं ऐं ईअं इब्तिदा थी. ऐं घर बि असांजो मज़हबी घरानो हो, सोसखानी, नवाखानी, मरसिया खानी ऐं ज़ाकिरी. अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब बि घर जा ॿिया बुज़ुर्ग बि सभु मौला जे कम में हुया. हा क़िबला माशाल्लाह तव्हांजो घरानो हिकिड़ो इल्मी घरानो आहे ऐं वालिद साहब माशाल्लाह तव्हांजो ज़बरदस्त हिकिड़ो सोसखान आहे. अञा हाणे बि अक्सर पढ़ंदा आहिनि त मज़ो ईंदो आहे. हीउ जेको सिलसिलो आहे मजलिसनि जो, इहो तव्हां कॾहिं शुरू कयो ऐं कीअं हीउ शुरू थियो? स्टार्टिंग जॾहिं वापसि मोटी आयो तव्हां तालीम मुकमल करे, पोइ कीअं हीउ सिलसिलो तव्हांजो शुरू थियो? मां तक़रीबन 5-6 सालनि जो हुयुमि त मौलाना ओन साहब मूंखे
रुबायूं ऐं नंढी नंढी मजलिसूं माना चओ त माना पैराग्राफ लिखी ॾींदा त मां पढ़ां। ॿारनि जो अशरो असां वटि थींदो आहे ख़ैरपुर में, सभु ॿार ई मजलिस कंदा आहिनि, माना हदीस किसा ऐं तिलावत क़ुरान खां ज़ियारत ताईं, ज़ियारतनामे ताईं सभु ॿारनि जो कमु हूंदो आहे। वॾा वेही ॾिसंदा आहिनि, उन्हनि खे तशवीक़ हौसलो अफ़ज़ाई कंदा आहिनि, इनाम ॾींदा आहिनि, कुझु माना हुननि खे शाबाश ॾींदा आहिनि। हू असां उनजो बानी बि मौलाना उन नक़वी हो उन अशर जो, हाणे बि हले थो, उहो हाणे बि थींदो आहे। त हुतां कमु असांजो ज़ाकरी जो शुरू थियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अॼु त आहियूं ख़िदमत में। क़िबला, अज़ादारी लफ़्ज़ अहिड़ो आहे, अज़ा असल में छा है, अज़ा क्या है, और ये जो अज़ादारी है इसकी तारीख़ कितनी क़दीम है, और क्या ये जो बात सामने है कि जी करबला 1400 साल पहले हुई, तो क्या 1400 साल से ही अज़ादारी है या इससे पहले भी अंबियाओं में और उसके बाद रही है? किस तरीके से ख़ास तौर पे करबला की ज़मीन के हवाले से? अज़ा, ताज़ा, ताज़ी, ताज़िया, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है सब्र। अय्याम अज़ा यानी अय्याम सब्र। सब्र करने वालों ने ऐसा सब्र करके दिखाया कि ये अय्याम भी साबिरों के अय्याम नहीं बल्कि सब्र के अय्याम बन गए। सुभान। ताज़ियत जब हम एक लफ्ज़ बोलते हैं तो उसका मतलब भी यही है कि किसी को सब्र की तलक़ीन करना, कि हम गए थे ताज़ियत करने, यानी उसको तलक़ीन करने गए थे, सब्र करें। तो अय्याम अज़ा और रोज़ अज़ा और अज़ादारी ये मिले जुले एक दूसरे से वाबस्ता मफ़ाहीम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो क़ुरबानी है ये तारीख़ बशरियत की वाहिद क़ुरबानी है जो रूनुमा होने से पहले भी मनाई जाती थी, रूनुमा होने के बाद भी मनाई जाती रहेगी। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी, क्योंकि जिसे अल्लामा इक़बाल भी कहते हैं ना कि हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, ये जो इमाम हुसैन का तसव्वुर है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब अल्लाह ने पंजतन के नाम रखे, पंजतन का वजूद रखा, तो हज़रत आदम ने जब मोहम्मद पुकारा तो दिल को ठंडक मिली, अली पुकारा तो अपने आप को बड़ा महसूस करने लगे, फ़ातिमा पुकारा लफ्ज़ तो अपने अंदर एक इत्मीनान की कैफियत महसूस करने लगे, हसन पुकारा तो एक बुर्दबारी और तहम्मुल मिजाजी सी महसूस हुई। लेकिन फरमाते हैं कि जब मैंने हुसैन, सवाल करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह जब मैं हुसैन बोलता हूँ और इस नाम को देखता हूँ तो मुझे रोना आता है, मेरा दिल टूटता है। वाह। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि ये जो जिसको देख के तुम्हें रोना आता है ये तारीख़ में मेरे बंदों में सबसे मुनफरिद बंदा है जो मेरी खातिर सबसे बड़ी क़ुरबानी देगा। सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन का ज़िक्र हज़रत आदम ने, फिर हज़रत नूह ने, हज़रत इब्राहीम ने, अक्सर नबियों को अल्लाह ने करबला से गुजारा और करबला में कोई ना कोई उनके साथ हादसा हुआ। अच्छा। और जब हादसा होता था तो वो ताज्जुब से कहते थे कि अल्लाह क्या मुझसे कोई ख़ता हुई है? तो आवाज़ आती थी कि नहीं, कोई ख़ता नहीं हुई, तुम्हारा खून, तुम्हारी क़ुरबानी, तुम्हारी तकलीफ़ को हम एक बड़ी तकलीफ़ के साथ जोड़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, ताकि तुम उसके साथ महशर में अपना मकाम पाओ। तो करबला की सरज़मीन तो एक इनफरादी मकाम और मंजिलत रखने वाली सरज़मीन है और हर नबी ने, हर अल्लाह के वली ने इमाम हुसैन को, और फिर जब विलादत हो गई इमाम की है, दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, तो नबी मुकर्रम ने गोद में उठाकर वो दुआ फरमाई जो हज़रत इब्राहीम ने अपनी नस्ल के लिए मांगी थी। माशाअल्लाह। फ़जअलना रब्बना इजअलना अफ़इदतन मिनन्नास तहवी इलैहिम, या अल्लाह मेरे इस हुसैन की तरफ लोगों के दिल को मोड़ दे। सुभान अल्लाह। लोगों के दिलों को इमाम हुसैन की तरफ मोड़ने की दुआ नबी मुकर्रम ने उन्हें गोद में लेके मांगी थी। सुभान अल्लाह। और आज आप देखें हिंदू, ईसाई, सुन्नी, शिया, मसीही, मुख्तलिफ़ अदियान, सिख बिरादरी, मुख्तलिफ़ अदियान और मज़ाहिब के लोग हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने अपने अंदाज से याद कर रहे हैं। हाय नाज़न जा, हाय नाज़न जा।
میں ایک سفر میں تھا اور ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے صحافی ہیں اور KTN آپ کے اس چینل سے بھی ان کا تعلق ہے، تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ جی حیدرآباد میں جو جلوس ہیں، جو پیڑ ہیں، وہ ان کی تعداد اہل تشیع سے زیادہ اہل سنت کے پیڑوں کی تعداد ہے۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اور میں ابھی پچھلے دنوں کچھ ہندو برادری کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، میں کیونکہ جیسے آپ نے میرے آغاز میں آپ کا شکریہ کہ آپ نے اچھے الفاظ میں مجھے یاد کیا، تو میں پیار کی اور محبتوں کی باتیں کرتا ہوں، تو ایک ہندو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا میں نے کلپ سنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سندھ کا ہندو بھی مولائی ہے اور اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، تو آپ کے اس کلپ کے بعد میرے ہاں پوتا پیدا ہوا، میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اہل بیت سے محبت، امام حسین سے محبت تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی انسان کہلانے کے بھی قابل نہ ہو جو یہ کہے کہ جی میں اہل بیت سے رسول اکرم نے بھی امام حسین پر گریہ کیا، اور ایک بڑی معروف اس کے حوالے سے حدیث جو ہر کتاب میں موجود ہے، تو اس کے وہ کیا ہے؟ وہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین نبی مکرم کی زوجہ محترمہ سے فرمایا سرکار نے کہ میں سفر سے واپس آیا ہوں تو میں کچھ دیر کے لیے آرام کر رہا ہوں، کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اسے اتنا کہنا کہ حضرت آرام کر رہے ہیں۔ حضرت نے کہنا کہ میں آرام کر رہا ہوں۔ حضرت محو استراحت تھے کہ اسی اثنا میں جیسے ہوتا ہے نا گھر میں، اگر گھر کا بڑا آ جائے تو جو گھر کے بچے ہوتے ہیں ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے ملنا، اور اس وقت سفر سے واپس آنا، کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اور اس وقت آنا۔ جی ہاں۔ تو امام حسین علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے اور جیسے بے ساختہ اور بے محابہ حجرے میں داخل ہونے لگے کہ نانا آ گئے، میرے نانا آ گئے۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا بیٹا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی مجھ سے ملنا چاہے تو اس کو بتانا کہ میں محو استراحت ہوں۔ تو امام حسین نے ایک جس طرح ہوتا ہے نا بچہ کا دل ٹوٹتا ہے، تو بچے نے کہا کہ نانی میرے لیے بھی کہا، رنجیدہ ہوئے، ہاں مجھے بھی روک دیا، کہا نہیں تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، سب کے لیے کہا تھا۔ تو امام واپس جانے لگے کہ نبی حجرے سے باہر آئے، سبحان، اور گود میں اٹھا لیا امام حسین کو، اور بی بی سے کہا کہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا، اور پھر اپنے حجرے میں لے گئے۔ اور پھر وہاں کچھ دیر کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ نبی کے رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں مجبور ہو کر حجرے میں داخل ہوئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت نے حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور اپنے سینے سے ان کا سینہ لگایا ہوا ہے اور گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسے مضطرب اور ایسا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل نے آ کر بتایا ہے کہ اس آپ کے نواسے کو کربلا میں مظلومانہ، پیاسا، بھوکا، غربت میں اور تنہا کر کے مارا جائے گا، اور مظلومانہ انداز سے اس کے ساتھ ظلم ہوگا، اور مظلومانہ انداز سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو میرا یہ حسین جو مجھ سے آج اتنی محبت کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ میرے دین کی خاطر، میرے اللہ کی خاطر قربان ہو جائے گا۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات کہ حضرت ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جا رہے ہیں کہ رستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا، اس کو پیار کیا، شفقت کی، اسے زمین پہ اتار کے آگے بڑھے۔ تو ایک صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا اس سے مجھے غرض نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، واہ واہ، میں دیکھتا ہوں کہ جہاں میرا حسین اسے نظر آتا ہے اس کا احترام کرتا ہے۔ اس طرح کی بہت روایات ہیں امام حسین علیہ السلام سے متعلق، اور امام کے اس واقعے کو خود اللہ نے قرآن مجید سورہ صافات کے اندر بیان کیا ہے۔ یعنی اگر ہم سے پوچھے کہ عاشورہ قرآن میں کہاں ہے، تو جب حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تو وہ تو بچ گئے، جی ہاں، اور دمبا ذبح ہو گیا۔ جی ہاں۔ اچھا یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت اسماعیل تو قربان نہیں ہوئے، تو کہیں بعض لوگ جو کام ہوا ہی نہیں اس کی یاد کو بدعت نہ بول دیں۔ ماشاءاللہ، ساری دنیا کا مسلمان ان کی یاد منا رہا ہے، قربانی تو ہوئی نہیں۔ اچھا، یعنی قربانی نہیں ہوئی اور یاد منائی جا رہی ہے، تو جو چیز ہوئی نہیں اس کی یاد کیسے منائی جا رہی ہے، اور جو ہو گیا اس کی یاد کو بدعت بولا جائے؟ تو وہ جو قربانی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا کر
اپنے بچے کو قربان کر دیا. جو خواب دیکھا انہوں نے وہ پوری داستان ہے. تو قرآن میں آیت آئی ان ھذا، سورہ صافات میں، ان ھذا لہو البلاء المبین سلام علی ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم. یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے اس ابراہیم سے لی ہے، اور ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے. کیا کہنے، واہ واہ، یہ بہت اچھی عاشورہ دلیل ہے. قرآن مجید کے اندر عاشورہ کا کیا دلیل ہے، سبحان اللہ. جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، بے کے نیچے کا نقطہ جو ہے امام مولا کیا علی کہنے، ہے، واہ واہ. اسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو بے کے نیچے نقطہ لگا ہوا ہے، اور مولا علی نے خود فرمایا نا نقطہ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. مولا علی خود فرما بالکل. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در مانیے ذبح عظیم. اب قرآن میں کیا کہنے جی وفدیناہ بذبح عظیم. علامہ اقبال کہتے ہیں مانیے ذبح عظیم جو قرآن میں ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در مانیے ذبح عظیم آمد پسر. واہ. پدر جی ہاں. بے کے نیچے کا نقطہ، ہے. پسر امام حسین مانیے ذبح عظیم. تو کیا کربلا کا واقعہ، اور اس کے علاوہ کیوں آپ روتے ہیں، کیوں مجلس کرتے ہیں، کیوں آپ عزاداری کرتے ہیں، تو سورہ مبارکہ نساء کے اندر ایک آیت ہے اور اس سے میں استدلال کروں گا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے. واہ واہ. اللہ کو پسند ہے. جناب یعقوب نے کی. جی جناب یعقوب نے تو بلکہ اتنا گریہ کیا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ قَدِيمٌ. قرآن کہہ رہا ہے کیا کہنے کہ اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی. اور یہ رونا بے صبری نہیں تھی، یہ رونا حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کے لیے اس کے باوجود کہ انہیں پتا تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے. کیا کہنے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو حضرت یوسف تو زندہ تھے، انہیں پتا بھی تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے، اس کے باوجود گریہ کر رہے ہیں. اور ہاتھ مار کے کرتے تھے. اور ہاتھ مار کے. اور اس میں ہے قرآن کے یا آصفا علی یوسفا، حضرت یوسف کو یاد کر کے جیسے نوحہ پڑھا جاتا ہے نا. جی ہاں. یا آصفا علی یوسفا، ہائے حسین ہائے حسین جو ہم آج کرتے ہیں، یہ حضرت یعقوب فرماتے تھے ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف. کیا بات ہے. تو جو نوحہ خانی، اچھا حضرت یوسف کا بڑا گہرا ربط ہے، حضرت یعقوب کا بڑا گہرا ربط ہے. امام زین العابدین علیہ السلام سے جب کسی نے مدینہ منورہ میں پوچھا کہ آپ تو صابر ہیں، آپ امام ہیں، آپ کے گھر میں شہادتیں آپ کے گھر کا حصہ ہیں، آپ کا امتیاز شہادت ہے، آپ کا اعزاز شہادت ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے شہادت کے ذریعے، تو حضرت نے فرمایا انصاف کرو کہ شہادت ہمارا ورثہ ضرور ہے مگر اسیری اور شام اور کوفہ اور بازاروں میں اور درباروں میں لے جایا جانا ہمارا ورثہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا. اور پھر کہا تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں کب تک رہوں گا، تو یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، جدا ہوا. کیا کہنا. تو ساری زندگی جب تک یوسف ملے نہیں روتے رہے، وہ ضعیف ہو گئے، جوانی سے ضعیف ہو گئے. حضرت یوسف کم سن تھے، وہ صاحب اولاد ہو گئے. حضرت یعقوب جوان تھے، وہ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے. سال ہائے سال تک روتے رہے. جبکہ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو اتنا روئے. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 18 یوسفوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ قرآن کربلا سے متعلق جو اقدار رائج ہیں اس وقت تہذیب کے طور پہ عاشورہ کو منایا جاتا ہے، اس کو آپ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف کے واقعات سے جوڑیں گے تو احسن القصص جو سورہ یوسف کو قرار دیا گیا ہے، جس کے اوپر عمل کرنے اور اس سے سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کربلا سے جڑی ہوئی ایک داستان ہے. تو تمام کے تمام یہ تو بالکل پھر تو بالکل آیا ہے کہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے، اور اس پہ تو کسی قسم کا کوئی اعتراض بننا بھی نہیں چاہیے. کیوں چھوڑا امام حسین؟ کویشچن یہ ہوتا ہے کیوں چھوڑا مدینہ، پھر مکے میں رہے، مدینہ کیوں چھوڑا، بیعت کا کون مطالبہ لے کے آیا، اور پھر کس طریقے سے امام حسین نے وہ سفر کیا جو کہ رجب سے جو ہے. یہاں قبلہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم اس پہ کہ کس طرح امام حسین نے یہ پورا سفر کیا.
नाज़रीन हिते हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक ऐं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो ई सिलसिलो त इमाम हुसैन कीअं मदीनो छॾियो ऐं कीअं करबला जो सफ़र इख़्तियार कयो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हाय नाज़न जा, हाय नाज़न जा। नाज़रीन वेलकम बैक। ऐं असां प्रोग्राम में ॿीहर तव्हांखे ख़ुशि आमदीद चऊंसि था। करबला जो ज़िक्र हले थो ऐं इमाम हुसैन मदीने खे छो छॾियो, कहिड़ी अहिड़ी मजबूरी थी, पोइ मके वियो ऐं पोइ करबला कीअं सफ़र इख़्तियार कयो। क़िबला मोहतरम जनाब क़िबला काबा सैयद शहंशाह हुसैन नक़वी असां सां मौजूदु आहिनि। क़िबला, मदीने खे छो या कहिड़ी मजबूरी हुई जो इमाम हुसैन मदीनो छॾे ऐं पोइ मके अची वियो ऐं मके खां पोइ करबला जो सफ़र कीअं कयो? मां सम्झां थो मुनव्वर भाउ, हिन खे असां मजबूरी न चऊं, असां चऊं था मौला जी हिकमत छा हुई। ऐं मदीना मुनव्वरा में वलीद इब्न उक़बा जेको गवर्नर हो मदीने में यज़ीद जो, हुनजे माना वॾनि जो गवर्नर हो। बाद में जॾहिं थियो त यज़ीद खे ख़िलाफ़त जो नॉमिनेशन जेकी थी त हुन खां पोइ ऑर्डर हो त इमाम हुसैन ऐं अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन्हनि टई जेकी शख़्सियतूं हुई माना ख़ानदानी एतबार सां इन्हनि जा जेका वॾा हुया, बाबा हुया, हिननि जा मसां हज़रत ज़ुबैर इंतहाई मोतबर शख़्सियतूं हुयूं ऐं जयश शख़्सियत उन ज़माने जी, उन्हनि खां बैत जो मुतालबो हो। त हुननि ॿई शख़्सियतूं त पंहिंजो सफ़र हिकिड़ो मदीने मूं मके जो सफ़र कयो, त इमाम हुसैन बि मदीने खां मके जो सफ़र शुरू कयो। त पर मैं उसमें थोड़ा सा ये अर्ज़ करूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि तुम सबके सामने सवाल करो, ये क्या कि अलहदा रात में बुला लिया और मुझसे कह रहे हो कि बैत कर लें यज़ीद की। इमाम ने फरमाया रात की तारीकी में मुझसे बैत की बात नहीं करो, मदीने के सामने मजमा बुलाओ, इज्तिमा बुलाओ। ज़ाहिर है इमाम हुसैन का एक मकाम है, एक बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े बाप को दुनियावी एतबार से तो थे ही बड़े, फजीलत के एतबार से बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े दादा के पोते हैं, बड़े नाना के नवासे हैं। ये घर को मामूली है, यहाँ कुरान उतरता है, यहाँ फरिश्ते उतरते हैं, तुम ऐसी रात में ऐसे बुला के कह रहे हो बैत कर ले। तुम किससे मांग रहे हो बैत? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बैत मांगने की? और अगर तुम बैत मांग भी रहे हो तो सबके सामने बैत मांगो, मदीने को जमा करो, शहर को जमा करो, रोशनी होने दो, सूरज निकलने दो। लेकिन जब इमाम ने ये कहकर उसका इनकार किया कि मैं बैत नहीं कर सकता, तो मरवान उसके बराबर में खड़ा था। मरवान ने वलीद से कहा, आपस में रिश्तेदार भी हैं, बनी उमैया का ख़ानदान है, तो उसने कहा कि अगर आज हुसैन चले गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे। अच्छा, आपस में एक ने दूसरे से कहा, मरवान ने वलीद से कहा कि रोक लो, अभी ज़बरदस्ती लिखवा लो, ज़बरदस्ती करना चाहिए। हाँ, जो बाद में जैसे जो हुआ फिर शहादत हुई, लेकिन वो कि जी ज़बरदस्ती लिखवा लो। तो इमाम जलाल की कैफियत में मुड़े और हज़रत ने फरमाया अतक़्तुलनी अंता अम हुवा इब्न ज़रक़ा। एक को देख के कहा तू मारेगा मुझे या तू मारेगा, यानी लहजा और क्या कहने, अंदाज। वाह। क्यों जब उन्होंने आपस में शुजाअत भी इस घराने की जाहिर सी बात है, मतलब अतक़्तुलनी अंता अम हुवा इब्न ज़रक़ा, ए बदकिरदार औरत की औलाद, ये हज़रत के जुमले हैं। तो तुम मुझसे बात करोगे जिनका हसब नसब ही तय नहीं है, ला असला लहा वला फरआ लहा, जिनका कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से आए हैं, क्या हसब व नसब है, वो मुझे मारेंगे। तो हज़रत ने ये जब कहा तो एक पूरा मंज़र है कि हज़रत के साथ जो जवानाने बनी हाशिम आए हुए थे वो सब दरबार में अंदर दाखिल हो गए और एक माहौल वैसा हुआ कि हज़रत अब्बास ने अपने जलाल का इजहार किया, तो इमाम ने उन्हें रोका और फिर दरबार से घर आए। घर से फिर दूसरे दिन तैयारी हुई और फिर महमिलें सजी और फिर हज़रत मदीने से मक्का आ गए। मक्का जाए अमन, खाना काबा, जी हाँ बिल्कुल, जिसके लिए कुरान मजीद कहता है कि इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। आमिनन, ये अंदर जो इसमें दाखिल हो जाए, जो इसके अंदर दाखिल हो जाए उसके लिए अमन की जगह है। तो सबके को पता था कि खाना काबा और मक्का जाए अमन है, तो इमाम भी वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। लेकिन जब इमाम ने ये देखा कि ये तो मेरी खातिर मक्के की जो हुर्मत है वो भी पामाल कर देंगे, मुझे मारना इनको मतलब है, तो ये तो खाना काबा की हुर्मत पामाल कर देंगे,
تو آپ پھر 8 ذی الحج کو جب پورا عالم اسلام مکے میں داخل ہو رہا تھا، سب حج کرنے آ رہے تھے، لاکھوں حاجی موجود ہوں گے اس جی وقت؟ اس وقت امام نے مکہ چھوڑا، مگر ایسے نہیں چھوڑا کہ خاموشی سے چلے گئے، کہاں کب کہاں چلے گئے حسین اور کیوں چلے گئے، اور لوگوں کے لیے سوال چھوڑ گئے کہ کیوں چلے گئے، کیا ہوا تھا۔ نہیں، حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دو، ماشاءاللہ۔ اور ہزاروں جو بھی اس وقت میں تعداد رہی ہوگی اس سال حاجیوں کی، حضرت عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، جو تاریخی خطبہ ہے، جو 32 جملے ہیں اس میں حضرت عباس، پڑھنے جیسا ہے جی باقاعدہ۔ اس کی شرح کی جائے اور اس کے اوپر غور کیا جائے، اس میں ایک جملہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہم اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اس کعبے کا وارث اس کی حرمت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ بے شک۔ لوگ جو اس مجمع میں حسین کو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ ہم خوف جان سے نہیں جا رہے، بلکہ حرمت کعبہ کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اور میرے ہوتے ہوئے، وہ جملے بڑے حسین ہیں حضرت عباس کے، فرماتے ہیں کہ جیسے انتم غلطتاً التی وقعت فیہ القریش، تم اسی غلطی میں مبتلا ہو جس میں قریش مبتلا تھے۔ انہوں نے چاہا تھا کہ رسول اللہ کو قتل کریں، اور میرے بابا حسین کے بابا اور میرے بابا علی کے ہوتے ہوئے ان کی مجال نہیں تھی۔ ایسے ہی میرے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں ہے کہ حسین کو نقصان پہنچائے۔ تو ہم جان کی خوف سے نہیں جا رہے، ہم حرمت کعبہ کی وجہ سے کعبہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور پھر یہ پورا قافلہ امام حسین کا، جس میں امام کے حرم بھی ہیں، اہل بیت ہیں، اصحاب ہیں، جو امام کے ہمراہ مدینہ سے چلے تھے، وہ سب پھر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا عالم اسلام اس بات سے آگاہ تھا کہ حسین نے بیعت نہیں کی۔ جی۔ ऐं उन में हिकिड़ी हिकमत ईअं बि असां ॾिसूं त हुन ज़माने में जेको क़ाफ़िलो जॾहिं हलंदो हो ऐं हज हिकु ॾींहं खां पोइ हज आहे, जी ऐं हुन हज खां पहिरें हिकु ॾींहुं पहिरें सॼो सामान रैपअप करे ऐं पोइ क़ाफ़िलो अॻिते वधे ऐं हरम उन्हनि सां गॾु, त कुझु माण्हू बि गॾु थिया इमाम हुसैन सां। इमाम सां जेका माना मदीने खां गॾु हुया हू त सभु इमाम सां, पर असुल इमाम जो असहाब जी जेकी तादाद ठही आहे, जेकी माना चओ त माना 132 शुहदाए करबला जी तारीख़ आहे, 72 तारीख़ जेकी 72 जी जो तादाद आहे, हू आहिनि जेका मदीने खां मक्का ऐं मके खां करबला ताईं गॾु हुया। हा, पर ॿिया बि शब आशूर आया, तो वो सब वो उस अंदाज से चले मक्के से और हज़रत के साथ रहे, और असहाब भी थे, अहले बैत भी थे, और रस्ते में लोग बढ़ते भी रहे, तादाद उनकी इजाफ़ा भी होती रही। और इमाम ने मुख्तलिफ़ मंजिलों से लोगों को ढूंढा भी, तलाश भी किया, क्योंकि ये बात हमें हज़रत ज़ुहैर क़ैन के हवाले से जब जो रिवायत मिलती है उससे समझ में आती है कि इमाम के पास वो फहरिस्त थी जो नबी ने दी थी सरकार ने कि तुम्हारे साथ कौन कौन शहीद होगा। तो इमाम ढूंढते थे कि ये कहाँ हैं, नाम मसलन हम ऐसा समझते हैं इस बात को, उससे समझ में आता है उस रिवायत से कि इमाम के पास जो लिस्ट थी उसमें जिनके नाम थे कि ये शहीद होंगे, वो अगर इमाम के साथ किसी मंजिल तक नहीं आए तो इमाम को उनकी तलाश होती थी वो कब आएगा। जैसे हज़रत हबीब को ख़त लिख के बुलाया, हज़रत ज़ुहैर को तलाश किया, और जब उन तक पैगाम इमाम का गया तो उन्होंने अपना घोड़ा दे दिया कि मेरी तरफ से हुसैन को ये घोड़ा हदीये में दे दें। इमाम ने वापस कर दिया, इमाम ने फरमाया तुम्हारे घोड़े की ज़रूरत नहीं है। फिर इमाम खुद मिलने गए उनसे, और उन्हें फिर तन्हा सहरा में ले गए और उनसे कुछ देर गुफ्तगू की, और फिर वापस आए तो अपने घोड़े पर बैठ के अपने खैमों की तरफ आ गए, और वो अपने खैमे में गए और सामान बांधने लगे। तो उनकी ज़ौजा ने कहा कि क्या इरादा है, क्या चाहते हैं? क्या मैं हुसैन के पास जा रहा हूँ। तो इस रिवायत से ये लगता है कि इमाम ने उनको तन्हाई में जाकर वो फहरिस्त बताई कि तुम्हारा नाम यहाँ है, तुम्हें तो बड़ा मकाम मिलना है। तो इमाम ने करबला को फिर इस अंदाज से सजाया, और फिर रास्ते में हुर ने जब रास्ता रोका और कहा कि मैं आपको यहाँ नहीं यहाँ लेके जाऊँगा, तो हज़रत ने फरमाया तुम्हारी मजाल नहीं है कि तुम मुझे अपनी पसंद से कहीं ले जाओ। और फिर इमाम ने उस सफ़र को जारी रखा था। उसमें भी इमाम ने हुर के लश्करियों में भी अपना असर छोड़ा। वो प्यासे थे, इमाम ने पानी पिलवाया सबको। उनका काफ़िला जब पहुंचा तो हज़रत ने कहा इनको पहले पानी पिलाओ, उनके घोड़ों को, जानवरों को पानी पिलाया। और फिर जब नमाज का वक्त आया तो इमाम ने हुर को पैगाम भेजा
کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تم ہمارے ساتھ پڑھو گے یا علیحدہ پڑھو گے. تو یہ ایک جھنجھوڑنے والا کام تھا. یعنی وہ اندر جو ایمان کی چنگاری ہے نا اسے آتش ایمان میں تبدیل کرتا. ہاں نواسہ رسول. اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے نہیں پڑھو گے نماز. تو وہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ میں کیوں نہیں پڑھوں گا حسین کے پیچھے نماز. اور وہ امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ امام نے گویا لوگوں کو سجایا ہے, نکھارا ہے, نکال کر لائے ہیں کہ جن کو کربلا میں پہنچنا تھا اور وہ کہیں اور چلے گئے تھے, وہ وہاں کے تھے نہیں. یہیں پہ قبلہ, یہیں پہ یہ سندھ کے لوگ خاص طور پہ اور ہند کے لوگ اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ امام نے حر کے سامنے یہ کہا کہ میں دائرہ بیعت سے یا حلقہ بیعت سے یا جو بھی ٹیریٹری ہے اس سے میں اگر نکل جاؤں تو تمہاری بیعت ساقط ہے, اب تم بیعت نہیں ہو سکتی. تو میں ہند یا سندھ اس طرح کا امام حسین نے حر سے یہ کہا کہ میں چلا جاؤں وہاں پہ, اور اس کے باوجود حر نے کہا کہ مجھے یہ حکم نہیں ہے اب تک. ہائے نازن جا, ہائے نازن جا. یہ باقاعدہ یہ الفاظ تو نہیں ملتے, اور اس میں یہ بھی جو ہے کہ مثلا اس انداز سے نہیں کہ کیونکہ ان کا ظالم لوگ تھے, جابر لوگ تھے, ڈکٹیٹر لوگ تھے, لہٰذا ان کو تو یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی نہیں کہ ان کا دائرہ ان کو اپنی حدوں کا پتہ ہی نہیں تھا. یعنی جس کو کہہ لیں کہ اپنی کم ظرفی اور اپنی پستی کا پتہ ہی نہیں تھا. ایک چیز سوار تھی کہ کسی طرح حسین اگر بیعت نہیں کریں گے تو میری حکومت مضبوط نہیں ہوگی, حسین کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, حسین بیعت کریں گے تو پھر سب کو ہی بیعت کرنی پڑے گی, جب حسین نے کر لی تو تم کیوں نہیں کر رہے, حسین نے کر لی تو تم کیوں نہیں کر رہے, تو مضبوط ہو جائے گی میری حکومت. اور تو اس کے باپ یعنی یزید کے کوئی بڑوں نے بھی روکا تھا کہ حسین اس گھرانے کی طرف نہ جانا, تو مگر غلطی اس نے کی. اور خیر یہ تو ہم تاریخی تجزیے اور اس کے بعد بھی امام حسین نے 10 محرم تک کئی مرتبہ حجت پوری کی, کئی مرتبہ خطبے دیے. جی ایسے ہی ہے. اصل میں تو جن لوگوں کو وہ گھیر کے لائے تھے نا, بہکا کر, دھوکہ دے کر, شاید میرے لیے مشکل ہے کہ میں کہوں کہ کتنا فیصد, لیکن 20-25% بھی نہیں تھے کہ جو قصداً امام حسین کو مارنے آئے تھے. 70% تو وہ لوگ تھے جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا کرنے آئے ہیں, پروپیگنڈے کا شکار تھے, دھوکے کا شکار تھے. اب وہ دھوکے میں کیوں جہنم میں جائے, اس لیے امام نے خطبے دیے, امام نے حجت تمام کی, اپنا تعارف کروایا کہ تم کس کو مارنے آ رہے ہو. حتیٰ آخری جو خطبہ ہے اس میں آپ نے فرمایا ام علی دماء سبقتها ام علی سنت بدلتها, کیا میں نے کوئی سنت بدلی ہے, کوئی میں نے دین تبدیل کر دیا جو تم مجھے مار رہے ہو, کیا میں نے کوئی خون بہایا ہے جو تم مجھے مار رہے ہو. یہ جو امام نے میدان میں نماز جماعت پڑھی ہے نا, اس کا کیا سبب تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ وہاں والے اچھی طرح دیکھیں, کیونکہ وہاں والوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے بابا بھی نماز نہیں پڑھتے تھے علی, اور یہ بھی نماز نہیں پڑھتے. یعنی امام حسین کو یہ بتایا گیا کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتے. جب امام میدان کربلا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں غلط بتایا گیا, یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ تو اللہ کو مانتے ہیں. یعنی اس حد تک دھوکہ دہی تھی. اور یعنی آج میڈیا پر ہم بیٹھے, میڈیا جو چاہے بنا دے اور جو چاہے بگاڑ دے, تو میڈیا کا تو ایک فطری اثر ہے. تو یہ جو منظر کشیاں ہیں, یہ جو کسی چیز کو پیش کرنا اور سجا کے پیش کرنا, اس کے بڑے نتیجے نکلتے ہیں. تو امام نے حجتیں تمام کی کہ نہیں, تو میں اگر 70-80%, 70-60%, 50% بھی ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں نہیں پتا, انہیں بھی پتا ہو جائے کہ میں کون ہوں. یہ بھی آج کل دفاع کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اتنی دور شام سے بہت فاصلے پر امام حسین کو قتل کیا تو اس وقت کے حاکم کا حکم نہیں تھا, اور لیکن جب یہ قافلہ گیا ہے تو قید بھی کیا ہے, سروں کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی ہے. کس طریقے سے اس دفاع کو, کہ یہ دفاع میں آج کل لوگ سامنے رکھتے ہیں اس بات کو, ایک لمبی لسٹ بنے گی دلیلوں کی. یعنی پہلے تو میں ان لوگوں سے کہوں کہ یہ بیکار کی کوشش نہ کریں کہ یزید کو کسی طرح بچانے کی کوشش نہ کریں.
ایک لمبی لسٹ بنے گی دلیلوں کی کہ یزید نہ صرف یزید کو پتہ تھا، راضی تھا، سن لیا تھا، نہیں باقاعدہ اس کے حکم پہ سارا کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس لمبی لسٹ میں دو باتیں ہم کر لیتے ہیں. جی ہاں. ایک تو جب اسیر کر کے اہل بیت کو لائے تو یزید کا جو کلام تمام تاریخی کتابوں میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لیت اشیاخی ببدر، اگر میرے بدر کے اجداد زندہ ہوتے آج دیکھتے ہیں. تو آج دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا. جی ہاں بالکل تو واضح. بدر میں کس نے مارا تھا؟ یزید کے جو ہے وہ چاچا کو، یزید کے ماموں کو. کس نے مارا تھا؟ مولا علی نے مارا تھا. بالکل. یزید کا آدھا خاندان بدر میں مولا علی نے مار دیا تھا. مولا علی نے تو اللہ رسول کے کہنے پہ مارا تھا، کوئی خاندانی جھگڑا تھوڑی تھا. اسلام کے لیے تھی. جی، خلوص اور اخلاص اور سچائی کی بنیاد پہ مولا کا جہاد تھا. تم ان کے بچوں سے، اچھا بچوں سے، بیٹوں سے بدلہ لے رہے ہو، بیٹیوں سے بدلہ کیوں لے رہے ہو، پوتیوں سے بدلہ کیوں لے رہے ہو، نواسیوں سے بدلہ کیوں لے رہے ہو؟ یہ کوئی دنیا میں رائج ہے کہ اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو بچوں سے بدلہ لوگے؟ تو اس میں کہتا ہے کہ آج کاش میرے بدر کے بڑے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا. اور پھر وہ شعر اس کا ساری تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل. بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا کہ قرآن ہے، وحی ہے، فرشتہ ہے. یہ تو اللہ کو نہیں مانتا تھا. یعنی یزید کے کفر پر موٹا جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک جواب، ایک دلیل، وہ اس کے یہ اشعار ہیں، اس کی حرکتیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہ قرآن ہے، نہ معاذ اللہ نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے. یہ بنی ہاشم نے حکومت بنانے کے لیے سارا کام کیا تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی امام حسین اپنی امامت اور اپنی خلافت کے لیے کربلا میں نہیں گئے، اللہ کی توحید کے لیے کربلا میں گئے. یہ وہ آ کر بیٹھ گیا اس کرسی پر جس کرسی پر اللہ کی دین کو پھیلانے والے بیٹھتے تھے. اب اس کرسی پر جس پہ اللہ کا دین پھیلانے والے بیٹھتے تھے اس پر وہ آ کے بیٹھ گیا جو کہہ رہا ہے اللہ ہی نہیں ہے. تو اب ذمہ داری ہے امام حسین کی کہ اس عقیدے کو بچائیں کہ جس عقیدے پہ انبیاء کرام نے محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں. ایک تو یہ دلیل. دوسری دلیل خود اس کے بیٹے کا اقرار ہے، معاویہ ابن یزید، معاویہ ثانی. جی ہاں. دادا کا نام بھی معاویہ تھا، پوتے کا نام بھی معاویہ تھا. یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام بھی. یہ جو معاویہ ثانی ہے اس کا خطبہ ہے، اور اس نے اس خطبے میں اقرار کیا ہے کہ اس تخت پر اور اس کرسی پر اہل بیت کا خون ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اس پہ نہیں بیٹھ سکتا. اور 6 مہینے بعد وہ غم کی کیفیت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی وہ مغموم رہا. تو خود اس کے بیٹے کا اقرار کہ میرے باپ نے کیا کیا ہے. اس طرح کے ہمارے پاس اور یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی ایسا یہی ہوا، اور خانہ کعبہ کو آگ لگائی. جی یہ پورا واقعہ مدینہ منورہ کے اندر گھوڑے بندھوائے. جی ہزاروں صحابہ کرام کی بیٹیاں اور بیویاں اور پوتیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ناجائز معاملات ہوئے. اس واقعے کو ایک خاص نام کے ساتھ واقعہ ہررا. جی ہاں. یعنی آج اگر ہم یہ بتا دیں کہ یزید نے مدینہ منورہ میں نبی کے مزار میں، نبی کی مسجد میں جو گھوڑے بندھوائے، اور اس مدینے میں نبی کے اصحاب کی بچیوں اور عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، تو کہتے ہیں جی یہ کیا. یعنی آپ یزید کو امام حسین کے بغض میں، اہل بیت سے بغض میں آپ یزید کا فیور کر رہے ہیں جس نے امام حسین کو تو مارا ہی. اصحاب رسول کے بچوں کے ساتھ کیا کیا اس نے مدینہ منورہ میں جو بواقع ہررا گزرا ہے. جی ہاں. تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو یزید کے دفاع میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. اور جس طرح کی استقامت اور جس طرح کی بنیاد امام حسین نے رکھی، تو اس پر کیا کہیں گے کہ یہ تمام اب بھی اگر کہیں مختلف مذاہب میں بھی مزاحمت کے لیے اور کسی حق کے لیے کوئی بات ہوتی ہے تو ایگزامپل یہیں سے لیا جاتا ہے. جی میں یہ عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام اقتدار کی خاطر کربلا میں نہیں آئے. ہاں اگر اقتدار حسین جیسوں کو ملے، مولا علی کے ہاتھ میں اقتدار آئے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس اقتدار کو، حقدار کو حق پہنچانے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے اسے انتخاب کر لوں گا. تو اگر اقتدار امام حسین کو ملتا
تو امام حسین سے زیادہ قابل اور لائق اور اہل اقتدار کا کوئی اور نہیں تھا، نہیں ہے. لیکن امام حسین نے اقتدار کی خاطر نہیں آئے، کیونکہ بچوں کو لائے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے ہیں، اور اقتدار کے حصول میں جنگ ہوگی اور پھر تو یہ نہیں. امام اقدار کی خاطر کربلا میں آئے، تہذیب کی خاطر. جس یزید نے اپنی پھوپھی سے شادی کو جائز قرار دیا ہے، جس یزید نے شریعت نبی کو تبدیل کر دیا، شراب پیتا تھا یہ کہہ کر کہ میں جب پیتا ہوں تو نیت کر لیتا ہوں کہ میں مسیحی خاندان میں، کیونکہ اس کا ننیال مسیحی خاندان سے تھا، کیونکہ عیسائیوں میں جائز ہے، جبکہ شاید عیسائیوں سے بھی پوچھا جائے تو عیسائی بھی کہیں گے ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، کسی مذہب میں جائز. کسی مذہب میں شراب ابھی یہ تو پیتے ہوں تو وہ اور بات ہے، جی ہاں، پیتے ہوں تو اور باتیں. ورنہ تو یزید کا جو معاملہ ہے وہ بہت روشن ہے. اور امام حسین کا جو کربلا کا قصہ ہے اور یہ قربانی ہے، یہ جو تہذیب، اقدار، کربلا آج بہادری، وفاداری، بڑے مقصد کی خاطر ہجرت، بڑے مقصد کی خاطر اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا، اپنے مال و دنیا سے ہاتھ اٹھانا، بچوں کی قربانی، بچوں کے، یہ ایک جو انسانی قدریں ہیں نا، غیرت، عزت، شجاعت، سخاوت، حمیت، ان مفاہیم کو اگر سمجھنا ہے تو کربلا، یعنی ان سب کے ساتھ ایک لفظ لگانے کربلا. قبلہ آخر میں چھا پیغام ऐं छा मैसेज आहे ऐं आख़िरी जेको हिकिड़ो हुसैन पर्दे में आहे जेको वेठो आहे इंतज़ार में, हू कीअं थो ॾिसे असां सभिनीनि खे, ऐं छा पैगाम जेको करबला जो आहे उहो कीअं अॼु असां उन्हनि खे एडॉप्ट कयूं माण्हू उनखे. मां आख़िर ॻाल्हि तव्हांखे उथां त आख़िर में त मां पंहिंजी तरफ़ां बि तव्हां जो आख़िर में शुक्रियो ऐं तव्हांजे जेको एहतमाम कयो आहे, तशरीफ़ माना इहो सेटअप पंहिंजो सॼो, त मुंहिंजी तरफ़ां बि तव्हांजे लाइ दुआ. तव्हांजी महिरबानी आहे, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो आहे, इहा असांजे लाइ एज़ाज़ आहे. न मूंखे बि पसंदि आहे तव्हांजो चैनल, हिन में माशाल्लाह सुठा तव्हांजा पंहिंजा बि प्रोग्राम वॾी महिरबानी आहे. तज्ज़िया ऐं तहलील ऐं अख़बार ख़बरनि ते तबसरो, अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां कामयाब एंकर आहियो. आखिर में मैं करबला के हवाले से ये कहूँगा कि करबला जब सबको जोड़ने का एक उन्वान है, तो हमें अपने इस वतन में लिसानी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर, इलाक़ाई बुनियादों पर और गैर हकीकी बुनियादों पर, एक तो एक हकीकी चीज़ें हैं, बिल्कुल उन पे तो इंसान उसूलों की गुफ्तगू करे, लेकिन जो चीज़ें लड़ने की नहीं हैं, जो इख्तलाफ झगड़ा का सबब नहीं है, बल्कि मैं कहूँ कि इख्तलाफ को इख्तलाफ रखा जाए, इख्तलाफ को झगड़ा ना बनाया जाए, इख्तलाफ को फसाद ना बनाया जाए. इल्मी इख्तलाफ, नज़रियाती इख्तलाफ भाई भाई में भी हो सकता है और शिया शिया में भी हो सकता है, सुन्नी सुन्नी में भी हो सकता है. तो मेरा पैगाम ये होगा कि मुहर्रम है और अय्याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो हम सबको, सुन्नी शियों को ख़ास तौर पर, और मैं उससे बालातर बात करूँगा हिंदू और मुस्लिम को, मुस्लिम और मसीहियों को, तमाम अदियान व मकातिब के लोगों को, तमाम मज़ाहिब और दीन धर्म के लोगों को उस फार्मूले पे अमल करने की ज़रूरत है जो मौला अली ने दिया है. मौला अली ने क्या फार्मूला दिया है? मौला अली फरमाते हैं, मालिक मैं तुम्हें जहाँ गवर्नर बना के भेज रहा हूँ वहाँ तुम्हारे दो तरह के भाई हैं, इम्मा अख़ुन लका फ़िद्दीन, या तुम्हारे दीन में तुम्हारे भाई हैं, और नज़ीरुन लका फ़िल ख़ल्क़, या इंसान होने में तुम्हारे भाई. तो किसी को हम जब देखें कि वो मेरी तरह नमाज़ पढ़ रहा है, मेरी तरह रोज़ा खोल रहा है, मेरी तरह मिसाल के तौर पे हज कर रहा है, तो वो मेरा दीन में मेरा भाई है, तो भाई है. और किसी को वो मेरा दीनी प्रैक्टिस मेरी तरह नहीं कर रहा मगर इंसान है, किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का शौहर है, किसी का बाप है, तो उसको उस एतबार से मुझे भाई मानना चाहिए. तो मैं गुजारिश करूँगा कि मौला अली का दिया हुआ ये फार्मूला कि भाई दो तरह के हैं, या इंसान होने भाई है या दीन में भाई है, और मालिक इन दोनों से एक सा रवैया रखना, ये दोनों हमारे भाई हैं, तो हमें एक दूसरे से इन्हीं बुनियादों पर दोस्ती को रखना चाहिए. और आखिर में मेरी गुजारिश होगी कि करबला दर हकीकत हम सबको अक़दार, तहज़ीब, अखलाक़ियात,
اور مینرز اور انسانی جو قدریں ہیں ان سے جوڑتی ہے. بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ رشتہ, سبحان اللہ, بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ, بے شک, چچا کا بھتیجے کے ساتھ, بھتیجے کا چچا کے ساتھ, ماموں کا بھانجوں کو ماموں کے ساتھ, بچپن کے دوستوں کا, ایک ماں کا درجہ رکھنے والی, مثلا ہے وہ کنیز مگر احترام دیکھیں جناب فضا کا جو امام حسین کر رہے ہیں. تو وہ جو رشتوں میں جاذبیت ہے, کشش ہے, جو رشتوں کی مضبوطی ہے, وہ ہمیں کربلا سے ملتی ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. اور امام کے حوالے سے آخری ان کی تیاری کے حوالے سے بھی کوئی؟ دیکھیے, کربلا کیوں ہوئی؟ کربلا اس وجہ سے بپا ہوئی کہ ایک حجت خدا کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. ہم آج بھی زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ پڑھتے وقت یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے. تو ابھی ایک حسین تسعۃ من ولد الحسین, امام حسین کا نواں بیٹا, امام حسین کے 9 فرزند غیبت کے اندر ہیں, وہ موجود ہیں, ان کی ولادت ہو چکی ہے, مولود اور موجود ہیں, مگر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں, ہم پہچان نہیں پا رہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں. وہ کسی بھی وقت اعلان کر دیں گے اللہ کی اذن سے. جب وہ اعلان کر دیں اللہ کے اذن سے تو ہمیں اس آخری حسین کا ساتھ دینا ہے, سبحان اللہ, انہیں تنہا نہیں چھوڑنا. بڑی مہربانی قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین جناب سید محترم سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب اساں سان موجود ہوئے. ڈیٹیل اساں گفتگو کئی ہے کربلا کے حوالے سے, فلسفہ شہادت کے حوالے سے, فلسفہ کربلا کے حوالے سے, سجو جی تاریخ ہے ان کے حوالے سے, عزاداری کی تاریخ کے حوالے سے, انسانیت جو میسیج ہے کربلا جو, انسانیت جو درس ہے, امن جو درس ہے, قیام جو استقامت جو, باطل کے ساموں حق بیان کرنے جو درس ہے, تفصیلی اساں تاں ساموں رکھو ہے. اج جو پروگرام اتنے پہنچانی تے پہتو, پانچی فیڈ بیک ضرور دیجو. خدا حافظ. ہائے نازن جا پلیا لال کٹھا کر